بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ اسلام کی سب سے بنیاد پہلی وہ صحابہ کرام ہیں جو آغاز میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ان میں سب سے با اثر شخصیت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیونکہ اور جتنے حضرات اس مشکل دور میں اور مشکل حالات میں مسلمان ہوئے تو ان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ ان مشکلات میں ثابت قدم رہ کر اپنا ایمان بچا لیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے ان مشکل حالات میں صرف یہ نہیں کہ اپنا ایمان بچایا بلکہ اور بہت سارے لوگوں کے اور حضرات کے ایمان لانے کا ذریعہ بنے اور بہت سارے ضعفاء کے ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ ظلموں کی چکی میں پس رہے تھے تو ان کے ایمان کو محفوظ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کئی حضرات جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ترغیب دے کر لے کر آئے ایمان لانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی خدمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کا کھلے لفظوں میں بار بار اعتراف فرمایا اور اظہار فرمایا. قرآن پاک کی اس صورت میں اور ان آیات میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو مکہ کی ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے اور ظلموں میں پس رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا تاکہ وہ اس ظلم سے نجات پا جائیں اور اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. تو ان کے والد صاحب نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پیسہ خرچ کر رہا ہے غلام آزاد کرنے پر تو کیوں نہ اس طریقے سے پیسہ خرچ کرو کہ وہ دنیا میں تمہارے لیے کارآمد ثابت ہے. طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی غلام خرچ کرتا تھا آزاد کرتا تھا وہ غلام چونکہ دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے تھے عموماً ان کا یہاں خاندان کوئی نہیں ہوتا تھا تو آزاد ہونے کے بعد جو وہ مال کماتے تھے ساری زندگی تو جب وہ فوت ہوتا تھا تو اس کا مال آزاد کرنے والے کو ملتا تھا. وارث اس کا وہ ہوتا تھا جو آزاد کرنے والا ہوتا تھا. شریعت میں ابھی مسئلہ یہی ہے. تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان صحت مند غلام خرید کر آزاد کرو تاکہ یہ مال کمائیں اور جب یہ فوت ہوں تو ان کی وراثت تمہیں ملے اور یوں تمہیں مالی فائدہ ہو. تم ایسے خریدتے ہو جو بوڑھے ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں اور کسی کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو مال بھی خرچ کر رہے ہو اور وہ تمہیں فائدہ بھی کچھ نہیں دے رہا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے عرض کیا کہ ابا جی میرا مقصود مال خرچ کرنا نہیں، میں مال خرچ کر رہا ہوں مال لینے کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں، میں کسی اور غرض کے لیے مال خرچ کر رہا ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. پیچھے دوزخ کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا متقی ہے اتقا وہ اس دوزخ سے محفوظ رہے گا، اس کے قریب بھی نہیں جائے گا.
الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کے جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جن غلاموں کو وہ خرید کر آزاد کر رہا ہے، ان غلاموں کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ آج وہ ان کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا رہا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اپنا مال دے کر، لیکن میرا وعدہ یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا، میں اس کو اتنا دوں گا قیامت والے دن کہ یہ اس سے پوچھوں گا کہ اب تم راضی ہو کہ جو میرے دین کی خاطر تم نے قربانی دی، مال خرچ کیا، تو میں اس کو راضی کروں گا، یہ مجھے راضی کرنا چاہ رہا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہاں تین گواہیاں آئی ہیں۔ ایک ان کے مخلص ہونے کی گواہی کہ وہ منافق نہیں تھے، مخلص تھے، اور جو بھی انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے قدم اٹھایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اللہ کے رضا کی طلب کے لیے اٹھایا اور کوئی غرض ان کی نہیں تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کر رہا۔ اللہ علیم و خبیر گواہی دے رہا ہے کہ وہ مخلص ہو کر صرف اپنے رب کی رضا کے طالب ہو کر یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور دوسری شہادت اللہ پاک نے اس آیت میں یہ دی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، کہ اس امت کے سب سے بڑے متقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز وہ ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہوگا، کہ سب سے بڑا محترم مکرم اور اللہ کی نظر میں محبوب وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے آگے ہوگا۔ تو خود اللہ نے گواہی دے دی کہ تقوی میں سب سے اول نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امت میں محترم ہونے میں، معزز ہونے میں بھی پہلا نمبر پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ صرف یہ نہیں کہ اس سے راضی ہو چکا ہے، بلکہ اللہ ان کو راضی کرے گا، ان کو اتنا دے گا۔ اور یہ وعدہ وہ ہے جو اللہ نے ادھر دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو قیامت میں اتنا دیں گے کہ پوچھیں گے کہ اب راضی ہو، تو جب آپ کہیں گے اپنی زبان سے کہ یا اللہ میں اب راضی ہوں، پھر اللہ آپ کو دینا بند کرے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ نے میرے اوپر بڑی رحمتیں فرمائی ہیں، اور سب سے زیادہ رحمت والی آیت میری نظر میں یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ راضی ہیں، پھر اللہ بند کرے گا۔ تو جب اللہ میدان معاشر میں کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتنی امت جنت میں چلی گئی، اب آپ راضی ہیں؟ نہیں یا اللہ، ابھی تو میری امت کے بہت سارے افراد دوزخ میں موجود ہیں، تو ان کے دوزخ میں ہوتے ہوئے میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ تو اللہ پاک پھر اور دوزخیوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نکال کر جنت میں بھیجے گا، پھر پوچھے گا اب راضی ہو؟ نہیں یا اللہ، ابھی بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے جو دوزخ میں رہتے ہیں، جب تک میرا ایک کلمہ پڑھنے والا امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں نہیں کہوں گا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، میں اس وقت اپنی رضا کا اظہار کروں گا جب ساری جنت اپنی امت کو بخشوا لوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ آپ کو راضی کرنا ہے، آپ جیسے بھی راضی ہوں، تو میں اس شرط پر راضی ہوں گا کہ میری ساری امت بخشی جائے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، اور یہی وعدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ اس کو اتنا دے گا کہ اللہ نے اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان